بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جس میں قیامت کے روز تک کوئی بھی ایسی چیز موجود نہیں ہے کہ جس کا کوئی نہ کوئی ضابطہ اور منشور موجود نہ ہو۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کوئی بھی کام، چاہے واجبات، مستحب، جتنے بھی انسان کی زندگی کے امور ہیں، ان سب کے آداب، ان کے سلیقے اور ان کی روش اسلام نے بیان کی ہے۔ بے شک۔ اور معصومین علیہ السلام نے جہاں نماز کے آداب بتائے ہیں، جہاں ایک روزہ دار انسان کے آداب بتائے ہیں، وہاں عزادار کے آداب بھی بتائے ہیں ماشاء اللہ۔ کہ ایک عزادار کو کیسا ہونا چاہیے، بہتر۔ تہذیب عزا کیا ہے۔ میں ایک مختصر سی بات سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ اگر ہم معاشرے کے اندر احتجاج کرنے کے لیے نکلتے ہیں، روڈ پہ احتجاج کر رہے ہیں، مثال دوں اور ہزاروں چیزیں ہو سکتی ہیں، فقط سمجھانے کے لیے ایک مثال لے رہا ہوں۔ ہم یہ احتجاج کر رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر سگریٹ نوشی وہ نوجوانوں کی زندگیوں کو تباہ کر رہی ہے، اور ہم سگریٹ نوشی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں کہ اس کو بند کیا جائے، اس کو روکا جائے تاکہ آنے والی نسلوں کو اس چیز سے محفوظ رکھ سکیں۔ آپ اندازہ لگائیں، اگر اسی ریلی کے اندر صف اول میں کھڑے افراد یا اس میں کوئی شخص موجود ہو جو احتجاج تو یہ کر رہا ہے کہ سگریٹ نوشی نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہ خود سگریٹ لگا کے بیٹھا ہو۔ اب آپ خود سوچیں، ایک بندہ خود سگریٹ لگا کے وہ پی رہا ہے اور اس نے پلے کارڈ اٹھایا ہوا ہے کہ سگریٹ نوشی ممنوع ہے، کتنا اثر ہوگا اس کا؟ کچھ بھی نہیں، کوئی اثر نہیں ہوگا، بلکہ آپ کا یہ احتجاج در حقیقت آپ کے خلاف چلا جائے گا کہ آپ کے قول اور آپ کے فعل میں تضاد ہے۔ زبانیں اور پلے کارڈ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ عمل سے کر کے بتا رہے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک عزادار کیوں نکلتا ہے روڈ پہ؟ ایک ماتمی، ایک نوحہ خان، ایک عزادار، بہت مقام ہے، انشاءاللہ اس پر گفتگو ہم کریں گے کہ عزادار معصومین کی نظر میں کیا مقام رکھتا ہے۔ بہت بڑا مقام ہے عزادار کا۔ ذمہ داری کیا ہے؟ ذمہ داری وہی ہے کہ جس طرح ائمہ طاہرین اپنی زندگیوں میں اپنے آپ کو امام حسین کا عزادار ظاہر کرتے تھے، اور جس انداز سے انہوں نے ہمیں سکھایا ہے، ہم نے اسی روش پہ چلنا ہے۔ اس میں سادگی تھی، اس میں محبت تھی، اس میں خلوص۔ اللہ اب آپ ایک چیز میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، یہاں پر ایک رک کر ایک روایت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے معاشرے کے لوگوں کو یہ تو بتایا ہے کہ نماز دکھاوے کے لیے کرو گے تو دکھاوا اس نماز کو باطل کر دے گا، لیکن کبھی ہم نے معاشرے کے لوگوں کو یہ بتایا کہ اگر تمہاری محبت میں خلوص نہیں ہے تو وہ محبت بھی خدا قبول نہیں کرے گا۔ معصوم نے فرمایا کہ من احبنا للہ نافعہ اللہ ذالک ولو کان اسیرا فی ید الدیلم۔ اگر کوئی ہم سے محبت کرتا ہے اور وہ محبت بھی اللہ کے لیے کرتا ہے، للہ ہے، اس لفظ پہ غور کیجیے گا۔ امام حسین سے محبت لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، امام حسین سے محبت رضائے پروردگار کے لیے۔ اللہ۔ تو سب سے پہلا عزادار کا جو فریضہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ امام حسین سے محبت کرے، اس میں للہیت ہونی چاہیے، عزاداری خدا کے لیے، خدا کے لیے للہیت ہونی چاہیے۔ امام حسین سے محبت کا اظہار کر رہا ہوں نا، تو یہاں پر دو ہی طریقے ہیں، یا تو اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ لوگ مجھے کہیں کہ یہ حسین کا ماننے والا ہے۔ ایک دفعہ مجھے یہ لوگ معیار نہیں ہے کہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ حسین کا عزادار ہے، ایک دفعہ میں کہتا ہوں میں حسین کا عزادار اس لیے ہوں کہ حسین کا خالق کہے کہ میرا حسین کا چاہنے والا ہے، ماشاء اس میں للہیت۔ تو پہلا قدم کیا ہو گیا؟ اللہ۔ پہلا منشور للہیت ہونا چاہیے، اور اگلا قدم وہی ہونا چاہیے کہ آپ دنیا والوں کے سامنے احتجاج کر رہے ہیں کہ حسین کربلا میں جس دین کو زندہ کر کے گئے ہیں اور جس باطل کو مٹا کے گئے ہیں، ہم اسی حق کی ترجمانی کرنے کے لیے روڈ پہ نکلے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہماری زندگیوں میں کربلا کے پیغام کی جھلک نہیں ہوگی، کیا محرم ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم نے دنیا والوں کو بتانا ہے احیاء محرم ہم نے کرنا ہے، احیاء کربلا کرنا ہے، لیکن ہماری روش، ہمارا طریقہ، ہمارا سلیقہ، ہماری گفتگو، ہمارا کردار وہ کربلا سے بالکل بھی مناسبت نہیں رکھ رہا۔ ہم کیسے ایک اثر رکھنے والا پیغام دنیا والوں تک پہنچائیں گے جبکہ اس پیغام کی کوئی ایک کرن بھی ہمارے وجود میں نہیں اتری ہے؟ کربلا تو سادگی کا حکم دیتا ہے،
ایک عزادار ہو تو لباس ایسا پہنو کہ تمہارے لباس سے پتہ چل رہا ہو یہ حسین کا عزادار ہے، یہ ان کا غم منانے والا ہے۔ تو ہم محرم میں نئے کپڑے سلا کر اگر پہن کے عزاداری پہ جائیں گے تو دنیا والوں کو کیا پیغام دیں گے کہ ہم عزادار ہیں، ہمیں غم ہے امام حسین کا؟ نہیں، ہمیں وہ چند سالوں پہلے کی طرف غور کرنا ہوگا۔ اپنے بزرگوں سے پوچھیں، میں اپنے ناظرین کو کہوں گا اپنے بزرگوں میں، آپ کے گھر میں کوئی بزرگ بیٹھا ہے، آپ کے نانا جان ہیں، آپ کی نانی جان، دادی جان، دادا جان، یہ بہت بڑی نعمت ہے، ان سے پوچھیں، ان کے پاس تھوڑا وقت دیں، انہیں بتائیں کہ آپ کے زمانے میں عزاداری کیسے ہوتی تھی۔ ان کے وجود، ان کے کردار بتاتے تھے یہ عزادار ہے۔ لیکن آج کے دور میں ہمارے نوجوان، ہماری بہنیں جس راستے پہ چل رہے ہیں نا، ہم بڑی محبت کے ساتھ، بڑی عقیدت کے ساتھ کہیں گے ہم ایک ہی منزل کے راہی ہیں، ہماری منزل کربلا ہے، ہماری منزل معرفت حسین ہے۔ تو ایسے اعمال اور ایسی روش اور ایسے کردار کو مت اپنائیے جو آپ پر ایک سوالیہ نشان بن کے رہ جائے۔ تہذیب عزا یہ ہے کہ عزادار کو ویسا ہونا چاہیے جیسا معصوم چاہتے ہیں۔